ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، بے شک تیرا رب جانتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہیں، کفر پر قائم ہے، شرک پر قائم ہے، جو اللہ کے راستے سے گمراہ، اللہ ان کو جانتا ہے، وهو اعلم بمن اهتدى، اور وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پر ہیں، جو ہدایت پر ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے، جو گمراہ ہوئے ان کو بھی جانتا ہے، جو ہدایت پر ان کو بھی جانتا ہے۔ اور جسے منافقین ہیں اپنے آپ کو ہدایت پر کہتے تھے، ہم ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب اس کے دل کو نہ پرکھ لے، کہ ایمان ان ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے، ایمان دل کی تصدیق جازم کا نام ہے، جس تصدیق جازم کی بات انسان کی زبان آگے کرے۔ تو ان کا مبلغ علم دنیا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے گمراہی پر کون اور ہدایت پر کون، اور اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کی سند دے دے بڑا خوش نصیب انسان۔ رب تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کی ہدایت اور اس کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اس کا ظاہر و باطن کھلا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، تو اس سے زیادہ ہدایت کا علم کس کو ہو سکتا ہے؟ علم ظاہری یا ایمان ظاہری حرکات کا نام نہیں ہے۔ حسن بصری ایک بڑے تابعی گزرے، ان کا قول ہے لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، کہ ایمان اور اسلام ظاہری سجاوٹوں کا نام نہیں، نہ اپنی تمناؤں کا، خود ساختہ تمناؤں کا، اس کا ایمان نہیں ہے۔ ظاہری ملمہ سازی، ظاہری سجاوٹیں، ظاہری چراغاں اور جھنڈے اور فلاں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ ولیکن ما وقر فی القلب وصدقت الاعمال، ایمان یہ ہے جو دل میں بیٹھ جائے، جو بھی ایمانیات ہیں، جو بھی عقائد ہیں، دل میں راسخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ وصدقت الاعمال، اور بندوں کے اعمال جو ہیں وہ اس کی تصدیق کریں، عمل دل کی تصدیق کے خلاف نہ ہو، بلکہ عمل دل کی تصدیق کے مطابق ہو، عمل دل کے ایمان کی تصدیق کرے، یہ حقیقت ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے گمراہی پر کون ہے اور ایمان پر کون ہے۔ اللہ جس کے ایمان کو پرکھتا ہے اس کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے سارے امور کو دیکھتا ہے، تب سند آتی ہے ایمان کی۔